Reduce eating. Someone lied to you that you must eat 3 times a day. That person was a demon and a devil. In our ancient days, I don't remember eating 3 times a day. We used to eat 1 meal a day. Lucky to hold something in the morning. Otherwise, it's go and go. We would put a bit of milk in our mouths, eat some few berries during the day, and eat, and we would have the first meal was in the evening when we came back home. And so this whole thing of 3 meals a day, hey, eat like a king in the morning, hey, eat like a queen in the afternoon, hey, eat like a princess in the evening. All this Ellen G. White material of yours will confuse you. We are suffering at an age of too much eating. I am saying so because medically speaking, intermittent fasting is healthy for the human body. It activates your mind. Sleep as much as possible with empty stomachs. Come on, guys. Give your stomach a break. You can't be a factory of manufacturing waste constantly. اچھا، یہ حمزہ اقبال کا ایک سوال ہے، وہ کرتے ہیں کہ کین ساحل سر ایڈریس دی ٹاپک آف ٹیسٹ؟ واٹ از دی سائنٹیفک ریلیشن بٹوین فوڈ اینڈ سائیکالوجی؟ I don't have any evidence, but it's my personal thought that our daily food habit have something wrong with our psychology. اس کا الگ سے سیشن کرنا پڑے گا. بہت ہی اچھا سوال ہے. گلٹنی جو ہے نا، گلٹنی اٹس ون آف دا بگیسٹ گناہ کبیرہ ہے انجیل میں. عیسیٰ کو جو بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا گناہ میں معاف نہیں کروں گا، ان میں سے گلٹنی واز ون آف دا سنس، دا 7 sins. گلٹنی ہوتی ہے کہ کھانے کو دیکھ کے بے قابو ہو جانا. وہ آپ کے ٹیسٹ برڈز جو ہے نا، وہ آپ کا فرسٹ نفس کا سب سے پہلا شکار ہوتا ہے. وہ اتنا کھاتے ہیں، وہ ہر وقت کھاتے رہنا. بس اس کو گلٹنی کہتے ہیں کہ بس کھانے کے پیچھے بس میں آیا ہوں دنیا میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں مسلم امہ کا تو سب سے زیادہ، میں آپ کو پھر بتا دوں، اگر تینوں مذاہب کا میں آپ کا نام لوں نا، کہ سب سے زیادہ پیٹو کون سا مذہب ہے، کرسچنس، یہودی یا مسلمان، تو ہر بچے کو بتایا سب سے زیادہ مسلمان جو ہے نا وہ کھانے کو زیادہ لپک کے دوڑتے ہیں. تو یہ آپ کا جو سوال ہے نا، یہ ہمارا اس ٹیکنیکل اسپیکٹ کو کلیئر کرتا ہے. کرسچن شرابیں پیتے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ بڑی عام سی بات ہے، یورپ اور امریکہ شراب کا ملک ہے. مگر جو پیٹ نکالنے والا ہمارا عالم ہے نا، جو ایک نشانی پائی جاتی ہے کہ مولوی صاحب کی تصویر بنائی، تو ہر بچے نے مولوی صاحب کی سب سے پہلے توند بنائے. سو انڈرسٹینڈ اٹ از اے کامن سائیکالوجی کہ ہم زیادہ گلٹنی کی طرف جاتے ہیں ایز این امہ. ہمارے اندر یہ ایک نفسانی ڈوپامینرجک ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے. تو وہ ٹیسٹ بڈس کا جو تعلق سائیکالوجی سے وہ یہی ہے کہ ٹیسٹ بڈ کے تھرو ہی پتہ چلتا ہے. کوئی بچہ گلٹنی میں پیدا نہیں ہوتا ورنہ گناہ کبیرہ نہ شامل ہوتا. یہ اٹس اے کانشیس چوائس دیٹ آئی ایکچولی ٹیک. اٹس ناٹ اے جینیٹک ڈس آرڈر. اوبیسٹی کین بی بیکاز آف اے جینیٹک ڈس آرڈر، جو موٹاپا ہے، شدت کا موٹاپا. مگر گلٹنی از ناٹ بیکاز آف اے جینیٹک ڈس آرڈر. یہ میں سائنس کے تھرو بتا رہا ہوں. گلٹنی از جسٹ انادر کانشیس چوائس جس کا پھر آپ کو پھر ڈوپامین کا ڈائلیٹ ہوتا ہے سینٹر، اور پھر زیادہ کھاؤ تو زیادہ بھوک لگے گی تو اور کھاؤ گے، اور پیٹ کا سائز بڑھتا رہتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک لقمے کی بھوک رکھنا. اس کا کیا مطلب تھا کہ اب آپ کا پیٹ جتنا بھی ہے نا اتنا ہی رہے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ریگرجیٹیشن روم دے دیا ہوا ہے. اس کو وہ بار بار اس طریقے سے موو کرے گا کہ جس سے وہ اپنی اسٹریچ کو پوری طریقے سے مطلب وہ اسٹریچ کر سکتا ہے. ابھی اگر پوری طرح بھر دیں گے پیٹ کو تو وہ ایکسٹرا اسٹریچ کرے گا اور پھر وہ اتنا ہی رہ جائے گا. بالکل اس طریقے سے ہمارے جو ڈوپامین کے سیل ہوتے ہیں دماغ کے، وہ بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں. سو وین آئی لو فوڈ اینڈ آئی اسٹارٹ ٹو بیکم، اور آپ کو پتہ نا اس وقت جتنے فوڈ کے چینلز اور اس کی اتنی ٹریفک ہے دنیا میں، بہت کم ایسی چیزیں جو کہ سوشل میڈیا پہ اس لیول کی ٹریفک جو ہے نا وہ انجوائے کر رہی ہے، جو کہ فوڈ آئٹمس کے اوپر ہیں، فوڈی چینلز اینڈ سو آن. تو اپنے آپ کو بہت بڑا سفسٹیکیٹڈ قسم کا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں مجھے فلاں کا بھی ٹیسٹ پتہ ہے. یہ بھی even though psychologically they are way more inferior, they are way less in control of their own whims and fancies and fascinations and wishes. کھانے کے اوپر اتنی زیادہ توجہ مت کریں. ٹیسٹ بڈ کی ویسے سائیکالوجی کیا ہے، اس کے لیے لمبی تفصیل ہے کہ زبان کے کون سے حصے پہ کون سے ٹیسٹ بڈز ہیں، ان کا کیا لنک ہے، کون سی نروز ہیں، کون سے سینٹر جو ہے نا آپ کے کیمسٹری کے پورے لیکچر دینے پڑیں گے آپ کو. بس چھوٹا کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ وی آر supposed to be eating less than what we want to eat.
یہ بیسک مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے. جتنا بھی چاہتے ہیں کھانا اس سے کم کھائیں, اس سے خود ہی آپ کو اس کی وہ جو ہے نا بیلنس آ جائے گا. جینے کے لیے کھائیں, کھانے کے لیے نہ جییں. جی ہاں, اتنا کھائیں کہ جی لیں. اور میں اس کی ایک میرے ایک اسکالر تھے مثال دے رہے تھے کہ مرتے وقت نا سور بھی کھا سکتے ہیں آپ مرتے وقت, وہ مثال دے رہے تھے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مر رہے ہوں اور ساتھ سور پکا کے کہہ رہے ہوں سر وہ لیگ پیس میرے لیے لے آنا یا مجھے چیسٹ پیس دے دیں. ایسے نہیں ہوگا, بس اتنا تک کھانا ہے سور کو بھی کہ اتنا تک کھائیں کہ بس جان بچ جائے اور وہاں سے نکل سکیں اس جگہ تک جہاں پہ کوئی حلال جانور ملتا ہو یا کوئی سبزی ترکاری مل جائے. سو یہ جو ہے نا فوڈیز یہ اس موقع کی تلاش میں ہوں گے کہ آج تو بیکن ملے گا, تو کیونکہ آج تو اللہ نے الاؤ کیا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس پہ کانشیسلی ٹیون کریں. اٹ از ون آف دا بگیسٹ چینلز آف شیطان. یہ جو زبان ہے نا آپ کی, یہ جو ٹیسٹ برڈز ہیں, یہ ون آف دا بگیسٹ چینلز آف شیطان ہے. اس کو اسی لیے گناہ کبیرہ حضرت عیسیٰ کو کہا گیا تھا. اور صحیح ہمیں بھی پتہ ہے, ہم بھی ایسے ہی اسلامی مزاج میں بھی کھانے کو زیادہ کھانے کو یا کھانے کی حرص کرنے کو انتہائی زیادہ غلط سمجھا گیا. دیکھیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں قول اور فعل. قول اور فعل کا تضاد آپ سمجھتے ہیں؟ قول اور فعل, واٹ یو سے اینڈ واٹ یو ڈو. تو ہم سب نے, مسلمانوں نے, ہم نے جو سب سے قیمتی چیز کبھی بھی اٹر کی ہے یا کہی ہے یا ہماری زبان سے نکلی ہے, کسی مسلمان کی پوری زندگی میں اس کی زبان سے جو سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ کبھی ریلیز ہوا ہے تو وہ اسٹیٹمنٹ ہے لا الہ الا اللہ. یہ سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ ہے جو کسی مسلمان کی زبان سے ریلیز ہو سکتا ہے. تو یہ ہے قول, واٹ یو سے. اینڈ دیر از اندر تھنگ واٹ یو ڈو. ہم سے اصل مطالبہ جو کلمے نے کیا ہے نا, لا الہ, میں جو کہہ رہا تھا نا, لا الہ الا اللہ قول ہے, لائف اسٹائل فعل ہے. قول اور عمل یا قول اور فعل, ان میں جو گیپ ہے اللہ کرے کہ اس کو ریڈیوس, بلکہ میننگ فل لائف وہ ہے جس میں یہ گیپ کم ہونے لگے اور ختم ہونے کی طرف جائے, مطلب یہ ریڈیوس ہو رہا ہے گیپ. اور میننگ لیس لائف وہ ہے جس میں یہ گیپ بڑھ رہا ہے. ہم سے صرف حلال چیز کھانے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے, بلکہ آپ دیکھیے گا جہاں بھی حلال کا ذکر آ رہا ہے وہیں طیب کا ذکر آ رہا ہے. مطلب ہم سے جو غذا کھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ حلال اور طیب ہے. یعنی وہ چیز اگر ہم کنزیوم کرتے ہیں جو حلال نہیں ہے تو وہ تو بالکل بغاوت ہے, وہ تو سمجھ لیں آپ بالکل, یہ تو پھر ایک بہت مسئلے والی بات ہے. اللہ کرے کہ ہم حلال پہ آئیں. اور حلال کا مطلب ایک یہ ہے کہ وہ چیز کھانا حلال ہو, اور حلال کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حلال ارننگ سے اس کو بائے کیا ہو. یہ دونوں چیزیں. پھر طیب جو ہے, طیب کسے کہتے ہیں؟ طیب ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. اللہ کرے کہ ہماری سوسائٹی میں طیب کا جو کانسیپٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم امہ میں طیب کے کانسیپٹ کی کلیریفیکیشن اور طیب کے کانسیپٹ کی ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اگر پھیل جائے نا انشاءاللہ, میرا یہ خیال ہے کہ صرف طیب کے کانسیپٹ کی ماسز میں ایک کلیئرٹی اگر پہنچ جائے تو مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت بڑی چینج, بہت بڑا خیر مسلم امہ میں پیدا ہوگا. تو میری آپ سے بہت اپیل ہے, ریکویسٹ ہے کہ آپ طیب کے کانسیپٹ کو, بھلے آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں ابھی طیب کے بارے میں بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ سر یہ میرے لیے مشکل ہے, میں تو وہ چیزوں کا بہت ہیبچول ہوں, میں تو ایڈکٹ ہو گیا ہوں ان چیزوں کا, میں تو بہت عادی ہو گیا ہوں ان چیزوں کا, میں نہیں چھوڑ پا رہا. تو یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. لیکن اصولی طور پر دل میں یہ خیال ہونا کہ بھئی جو چیز میں کنزیوم کر رہا ہوں وہ طیب نہیں ہے, وہ غیر طیب ہے, اور اصولی طور پر مجھے طیب کنزیوم کرنا چاہیے, غیر طیب سے بچنا چاہیے. تو کم از کم اتنا فیئر انسان کو ہونا چاہیے, اور پھر وہ یہ بات کرے, مطلب اگر کہیں بیٹھا بھی ہو تو وہ کہے کہ بھئی ہمیں کنزیوم تو طیب کو کرنا چاہیے اور ہم نہیں کر رہے, یہ ہمیں اس پہ ریگریٹ ہونا چاہیے, اللہ ہمیں معاف کرے, ہمیں اس سے نکلنا ہے. لیکن طیب کے کانسیپٹ کو ہم دیں لوگوں کو, اور یہ طیب بہت اہم کانسیپٹ ہے. طیب کیا ہے؟ طیب جو ہے ایک تو اس کا بہت سمپل سا مطلب پاک ہے نا, حلال تو وہ ہوتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنل چیز جو ہے نا جو بہت اہم ہے وہ نافع بدن ہے. یعنی وہ آپ کی باڈی کے لیے بینیفیشیل ہے, وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ اور آپ کی جو اسپرچول ہیلتھ ہے اس کے لیے وہ بینیفیشیل ہے, اس کے لیے وہ بہت مفید ہے, وہ برا نہیں ہے.
اور اوور کنزیوم طیب کو بھی کرنا جائز نہیں. مطلب طیب کی کنزمپشن بھی آپ دیکھیں گے کہ میں اوور کنزیوم تو نہیں کر رہا, لیکن ایک میں مزے کی بات بتاؤں کہ جب آپ طیب پہ جائیں گے تو وہ آپ اوور ایٹنگ سے خود ہی بچیں گے. اوور ایٹنگ کا پرابلم نان طیب کے ساتھ ہے. جو پروسیسڈ فوڈ ہے, جو فاسٹ فوڈ ہے, وہ طیب نہیں ہے, اور وہ اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ آپ کو اتنا ٹیسٹی لگتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے, لیکن آپ اوور کنزیوم کر جاتے ہیں. مطلب جنرلی 20-30% اوور ایٹ کر لیتے ہیں. ہمارے اسٹمک کو جتنا چاہیے اس سے 20-30% ایکسٹرا ہم اپنے اسٹمک میں لے جاتے ہیں. اور اوبیسٹی جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ یعنی دنیا میں نفس کی غلامی جن قوموں نے زیادہ کی ہے وہاں زیادہ اوبیسٹی ہے, ہر طرف ہو رہی ہے. مطلب اب ہم بھی کر رہے ہیں, بہت ہر طرف ہی ہو رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا اوور ویٹ ہو گئے ہیں لوگ. تو طیب جو ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہ بینیفیشیل ہے, نافع بدن ہے. اب اس کی کچھ اور چیزیں ہیں, مطلب وہ فریش ہے, وہ میکینیکلی پروسیسڈ نہیں ہے, فیکٹری میں پروسیسڈ نہیں ہے, فیکٹری میڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ نیچرل ہے. تو اب اگر میں 2-3 چیزیں کہوں, وہ نیچرل ہے, وہ فریش ہے, اور میکینیکلی یا انڈسٹریلی پروسیسڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر بینیفیشیل ہے. حلال کے ساتھ یہ 2-3 ایڈیشنل کوالٹیز آپ لگا لیں تو وہ طیب ہے. لیکن اگر فرض کیجئے وہ فروزن فوڈ ہے, یا وہ ایک ایسی فوڈ ہے جو فیکٹری میں بنی ہے یا فیکٹری میں پروسیسنگ ہوئی ہے. دیکھیں اچار کھاتے ہیں نا ہم, تو اچار جو ہے وہ ہوم پروسیسڈ ہے. جو دہی ہم کھاتے ہیں, یوگرٹ, وہ بھی پروسیسڈ ہوتا ہے, لیکن وہ ایک نیچرل پروسیسنگ ہے اس کی, وہ انڈسٹریل پروسیسنگ نہیں. ہاں اگر انڈسٹریلی پروسیسڈ دہی ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے جو ہوم پروسیسڈ ہے. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو غذا کون سی ہو, یہ بہت اہم چیز ہے. اب وائٹ شوگر کیا ہے, وائٹ شوگر انڈسٹری میں پیدا ہوتی ہے, لیکن آپ جو گڑ ہوتا ہے وہ انڈسٹری میں نہیں پیدا ہوتا, شہد انڈسٹری میں نہیں پیدا ہوتا, یا اور چیزیں ہیں, مطلب اور نیچرل سویٹنرز ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اسٹیویا کے لیوز جو ہیں وہ بڑے سویٹ ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ یعنی دا موسٹ سویٹسٹ تھنگ آن دس پلانٹ, مطلب میرا یہ خیال ہے کہ شاید غالباً اس سے زیادہ سویٹ چیز شاید نہ ہو, یہ چینی اور شہد سے بھی زیادہ سویٹ ہے, تو وہ اسٹیویا ہے. تو یہ سب نیچرل ہے نا, یہ نیچرل آپشنز ہیں. لیکن جب آپ وائٹ شوگر کی بنی ہوئی مٹھائی کھاتے ہیں تو آپ اوور کنزیوم کرتے ہیں, اس لیے کہ وائٹ شوگر ایڈکٹیو ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ایڈکشن ہوتی ہے. لیکن جب آپ شہد کی بنی ہوئی یا گڑ کی بنی ہوئی یا کوئی اور ایسی نیچرل سویٹنر استعمال کرتے ہیں, کشمش ہے یا ڈیٹس ہیں, کھجور, تو آپ کو اس کی کریونگ نہیں ہوتی, آپ اس کو اوور ایٹ نہیں کرتے, آپ اس کی ایک نارمل کوانٹٹی کنزیوم کرتے ہیں, اوور کنزیوم نہیں کرتے. مطلب اوور کنزیوم بھی بعض لوگ کر جاتے ہیں, لیکن چانسز آف اوور کنزمپشن جو ہے وہ اس کے کم ہوتے ہیں. اگر تھوڑا سا بھی آپ اپنے نفس پہ قابو کر لیں تو مطلب اس پہ نفس پہ قابو پانا آسان بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ چاکلیٹس کھا رہے ہیں یا وائٹ شوگر کی بنی ہوئی کوئی چیز کھا رہے ہیں تو اس سے ریزسٹ کرنا آپ کرتے چلے, ہاتھ نہیں رکتا, پھر آپ نفس قابو میں نہیں آتا. تو یہ ایک پرابلم ہے. تو اب کتنے لوگ ہیں جن کے لائف اسٹائل میں کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہیں وہ ڈیلی ریگولر پارٹ ہیں ان کے میل کا, مطلب وہ روزانہ کوئی کاربونیٹڈ ڈرنک یا فزی ڈرنک لیتے ہیں, روزانہ پیتے ہیں, آلموسٹ روزانہ, یا پھر وہ ڈبے کا جوس پیتے ہیں. پیکجڈ جوسز جو ہیں وہ ان کے ریگولر ان کی گروسری میں شامل ہے, وہ روزانہ لے کر آتے ہیں, ان کی ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے. روزانہ انہیں کوئی ایسا کاربونیٹڈ ڈرنک چاہیے یا کوئی جوس چاہیے, اور وہ جوس بھی کون سا والا, نیچرل نہیں ہے, یہ وہ ہے جس میں پریزرویٹیوز ہیں, یہ وہ ہے جس میں آرٹیفیشل فلیورز ہیں, فلیور انہینسرز ہیں, ٹیسٹ انہینسرز ہیں. یہ ایک پروسیسڈ جوس ہے, اور اس کی شیلف لائف جو ہے, مطلب جو ان نیچرلی پروسیسڈ ہے اس کی شیلف لائف زیادہ ہوتی ہے. وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ زیادہ عرصے شیلف پہ رہ سکتے ہیں, مطلب کئی مہینے بھی بعض اوقات چیزیں رہ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ نے سیریلز کھانے ہیں, اگر آپ نے جوسز پینے ہیں, آپ جو نیچرل چیزیں ہیں وہ کریں, ہوم میڈ کریں. اب یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے, مطلب یہ لائف اسٹائل کے اندر بہت بڑا شفٹ ہے. ابھی تو ہم اس سے بھی آگے ہیں نا, گھر میں کھانا نہیں پک رہا, باہر سے آ رہا ہے. اب جو باہر سے کھانا آ رہا ہے وہ کھانا ممکن ہے کہ طیب بھی ہو, لیکن بہت اس بات کا امکان ہے کہ غیر طیب ہو. کیوں غیر طیب ہو؟ کیونکہ اس کی پریپریشن میں بہت سی چیزوں کا خیال نہ رکھا گیا ہو,
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر سے خریدا ہوا کھانا لازماً غیر طیب ہوگا، ایسا نہیں ہے، بعض اچھی جگہوں سے اچھے کھانے بھی، اچھی چیزیں بھی ملتی ہیں، وہ طیب ہوتی ہیں، فریش بناتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا صحیح کنزیوم کر رہے ہیں۔ اس وقت بہت سارے بچوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں نا کہ ان کا یہ پرابلم ہے، ان کے یہ ایشوز ہیں، ان کی برین ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، ان کی گروتھ کے ایشوز ہیں، ان کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں، بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی، تو اتنی زیادہ ہیں۔ مطلب آپ کو پتا ہے ڈیمینشیا جو ہے وہ پہلے کتنا، آج سے 40 سال پہلے کتنا کامن تھا اور اب کتنا کامن ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جو بچے بورن ہو رہے تھے وہ پیدائشی طور پر کتنے بچے ایسے تھے جنہیں جانڈس تھا، اور اس وقت کتنے بچے بورن ہو رہے ہیں اور برتھ کے ٹائم پر انہیں جانڈس ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غیر طیب کھاتے ہیں، اور غیر طیب کھانے کے بعد جو ہمیں نیوٹریشنل ڈیفیسٹ ہوتی ہے اور جو ہمیں ویکنس ہوتی ہے اس کو ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں سپلیمنٹس سے، اور وہ سپلیمنٹس وہ ہیں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز بناتی ہیں۔ مطلب ہم ایبٹ اور فائزر اور جو بھی ہماری خدمت کے لیے جو بہت ساری کمپنیز بنا رہی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری بڑی خدمت کر رہی ہیں، تو ہم ان سے بہت ساری آئرن اور بہت ساری جو ہماری آئرن ڈیفیشینسی ہے یا منرلز کی ڈیفیشینسی ہے یا زنک کی ڈیفیشینسی ہے یا کیلشیم کی ڈیفیشینسی ہے، تو وہ ہم سپلیمنٹس لے رہے ہیں، لیکن وہ سپلیمنٹس میں بھی ہمارے ذہن میں نیچرل فوڈ سپلیمنٹس کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ پرابلم ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ونس اپون اے ٹائم، آج سے 50 سال پہلے تک یہ بات کہی جاتی تھی کہ 90% بیماریوں کا علاج کچن سے ہی ہوتا ہے، یہ بات پہلے کہی جاتی تھی، لیکن اب ہم اس جگہ کھڑے ہیں کہ 90% بیماریوں کی وجہ ہماری ڈائننگ ٹیبل ہے، کچن پہ تو چیز بن ہی نہیں رہی، وہ تو ڈائریکٹ باہر سے آتی ہے، سیدھے ڈائننگ ٹیبل پر وہ ڈبہ کھلتا ہے پیزا کا یا برگر کا یا کسی اور چیز کا، تو اب وہ بہت ساری چیزیں اس میں، وہ ڈبے ہی ڈبے ہیں، یا وہ ڈیپ فریزر ہے اس میں سے ہم نکال کے کنزیوم کرتے ہیں، بھر دیتے ہیں اس کے اندر چیزیں، پھر فرائی کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پرابلمز ہیں۔ تو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، مطلب اگر آپ کو کوئی ڈیفیشینسی ہے تو اس کے کچھ نیچرل سپلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، اس کی نیچرل چیزیں بھی، یہ وہ پورا علم ہے جس کو ایکسپلور کیا جائے، اور یہ اللہ کرے کہ ہم ہولسٹک ہیلتھ کے اس تصور کو لے سکیں، اور طیب کی جو بائنڈنگ یا طیب کی جو آبلیگیشن مسلمان کے اوپر، یعنی یہ ہمارے اوپر ایک مذہبی تقاضا ہے، مطلب ایک دینی ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے۔ کلمہ پڑھنے والے یعنی ایمان لانے اور اسلام لانے کے بعد اگر کوئی انسان اپنی فوڈ چوائسز میں طیب کا اہتمام نہیں کر رہا تو اس کے اسٹیٹمنٹ یعنی جو قول اور اس کے عمل، اس میں ایک گیپ ہے، اور اس گیپ کو اللہ کرے کہ ہم سمجھیں، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ بہرحال اس لیے بنائی ہیں کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراک کے کام آئیں، جو اچھی چیزیں ہیں۔ انہ لا يحب المسرفین، ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ حاشیہ نمبر 4۔ اس فقرے میں پھر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تمہیں دیے دیتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال عدالت الہی میں حساب لینے کے وقت ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن و کافر سبھی کو کرنی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے وہ اس محاسبے میں کامیاب رہیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی وہ اس میں ناکام ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر حضور نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ مسند احمد، نسائی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ، عبد بن حمید، بہقی فی الشعب۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کہا چلو ابو الحسن بن التحیان انصاری کے ہاں چلیں۔ چنانچہ ان کو لے کر آپ ابن التحیان کے نخلستان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا تم خود کیوں نہ کھجوریں توڑ لائے؟
انہوں نے عرض کیا میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ چھانٹ کر کھجوریں تناول فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ فارغ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی۔ اس قصے کو مختلف طریقوں سے مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر اور ابو یعلا وغیرہم نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، جن میں سے بعض میں ان انصاری بزرگ کا نام لیا گیا ہے اور بعض میں صرف انصار میں سے ایک شخص کہا گیا ہے۔ اس قصے کو مختلف طریقوں سے متعدد تفصیلات کے ساتھ ابن ابی حاتم نے حضرت عمر سے اور ابن احمد نے ابو اسیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے نقل کیا ہے۔ ابن حبان اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب قریب اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں پیش آیا تھا۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی سے نہیں، مومنین صالحین سے بھی ہوگا۔ رہی خدا کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان کو عطا کی ہیں تو وہ لامحدود ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا پورا شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت 34۔ ان نعمتوں میں سے بے حد و حساب نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو عطا کی ہیں، اور بکثرت نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو اس کے اپنے کسب کے ذریعے سے دی جاتی ہیں۔ انسان کے کسب سے حاصل ہونے والی نعمتوں کے متعلق اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی، اس نے ان کو کن طریقوں سے حاصل کیا اور کن راستوں میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں اسے حساب دینا ہوگا کہ ان کو اس نے کس طرح استعمال کیا، اور مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے متعلق اس کو بتانا پڑے گا کہ آیا اس نے اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں اور ان پر دل، زبان اور عمل سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، یا یہ سمجھا تھا کہ یہ سب کچھ اسے اتفاقاً مل گیا ہے، یا یہ خیال کیا تھا کہ بہت سے خدا ان کے عطا کرنے والے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ ہیں تو خدا ہی کی نعمتیں مگر ان کے عطا کرنے میں بہت سی دوسری ہستیوں کا بھی دخل ہے، اور اس بنا پر انہیں معبود ٹھہرا لیا تھا اور انہی کے شکریہ ادا کیے تھے۔ Now, anybody who's done gardening, they will notice that there are two problems with watering. There's two things you have to be careful about. One is that you should water it so that the water only reaches the soil, and you don't water it from the top so that it makes the leaf soggy, because sometimes that creates a bacteria and that destroys the flower. So you're supposed to water the roots through the soil only and not the leaves in some cases, in some flowers. Number two, you can't over water it. When you water it too much, it loses its ability to deal with that. So likewise, when it comes to the heart, when it comes to the human body, we need some food, but we need to provide that food and water in the right way, not in the wrong way, and we don't over water it, otherwise the system can't deal with it, and it creates so many different problems. So that's why he also said a descendant of Adam alayhi salam can fill no container which is worse than his own belly. That, from a food perspective, from a medical perspective, is considered to be one of the greatest wisdoms probably ever said. Because most people, most experts will agree that it's what we eat that defines us in many cases. Defines how we are, what we do. And I know that Western medicine doesn't focus, allopathic medicine unfortunately doesn't focus too much on the effects of certain foods, and that's why they pretty much say you can eat whatever you want. They just tell you not to eat for a short while, but otherwise when you do eat, you can eat whatever you want, generally speaking. Whereas most other ancient medicine systems of the world, like Ayurvedic medicine, Unani medicine, Chinese medicine,
they speak about how each food has a certain effect, a heating effect and a cooling effect. They can't be wrong. It just can't be all wrong. And with certain foods you actually feel it sometimes. That certain foods like dates, for example, have a heating effect, even though they're not actually thermally hot, but they have a heating effect to the body. Anyway, I'm not a medical doctor, I'm not a physician, so I'm not going to carry on with that. But another thing the Prophet ﷺ said, that for the human being, a few small mouthfuls, luqaymat, a few small mouthfuls should be sufficient to keep their back straight. Now, if only we could do that. Our culture doesn't allow that. This is the problem. If you have a baby, a child growing up, and they don't eat much, parents get worried, they take them to the doctor. My child isn't eating. That should be a blessing that your child doesn't eat much, so that hopefully when they grow up, they don't grow up with all of the excess fat. When adults stop eating too much and you go to an invitation and you don't eat, then people get a bit annoyed that you don't eat too much. Okay, maybe you can indulge when you're at somebody's, when you're invited to somebody, because maybe you can indulge once in a while. But if you're being invited all the time, then it becomes a big challenge. That everybody wants to feed you special foods and dishes, it becomes much more difficult. Because our culture is not, yes, dieting is supposed to be cool, but when you go to feed people, the normal human culture is that you make them eat. And you insist that they eat. So the Prophet ﷺ said that if you cannot suffice with just a few mouthfuls to stay straight, then let him fill 1/3 with food, 1/3 with water, with drink, and the other keep for the breath. Now, when you tell somebody that, they will give certain responses that it's okay, the air can find its way through anything. It's very difficult to completely seal a place to allow no air to come in. So they use this to say, it's okay, fill your stomach up, the air will make its way anyway. Once Hassan al-Basri rahimahullah, he relates from Aisha radiyallahu anha, who says that knock persistently on the door of paradise and it should be open for you. If you try hard enough, you will get into paradise. Now that sounds like a great and easy advice, but the question was asked, how should we do that? He said, with hunger and thirst. The hungrier you remain and the thirsty you remain, then it is easier to do. Why is that? Now we have to look at several other hadith and advice to understand this, because just this on its own, how is hunger beneficial? And how is thirst beneficial for us? Because we understand that if you're hungry, you should eat. Keep the sugars up. Make sure you stay healthy, especially if you have diabetes. You're told to eat several times a day in at least small amounts, so that you don't get low blood sugar, which is a genuine problem. Luqman once said to his son radiyallahu anhu, he said, "Oh my son, when the belly is full, then the intellect sleeps. When the belly is full, the intellect sleeps, wisdom is silenced, and all the other members of the body, all the other limbs of the body, they become too lazy and slothful to perform any acts of worship." We feel this, that when you've had a good hearty dinner, you just want to relax for a while. The biologists, etc., they'll explain that obviously it depends on the type of food as well. There are certain gases, because food, when it goes into the stomach, it has to be processed in a certain way. It releases certain gases. Those gases, they go up to the brain. That's why if somebody hasn't been able to relieve themselves, they feel very tired and sleepy. And they come to the doctor, I said, I feel tired and sleepy. Maybe they just need to go toilets. Maybe they just need to relieve themselves sometimes. Right? So different foods obviously have different impacts on us. Now, let us just talk about hunger in general. Now, most of us, alhamdulillah, we get food to eat, especially if in Western countries, we get food to eat. However, to understand the benefits and the virtues of hunger may inshallah encourage us to eat less. I know this is something very difficult because we've been doing it for so long. And if we've been doing something for so long, it becomes very difficult to change.
But the way to bring change in our life is to listen to the benefits. So I speak to myself first because this is something I have weakness for. When you have good food there, you eat it. And this is the problem. It's not easy. So there are various different ways. I mean, one of the ways could be, there's several different diets that have been around. A lot of those, they work for the short term. There was the Atkins diet. Now there's the new one, which is the low carb diet. It's just given a new name. What's the new name of the low carb diet now? I forget what it's called. Maybe you guys don't know. It used to be called the Atkins diet, and now it's called something else. And you can lose pounds really fast. You can lose kilos very fast with that. But the problem is that how sustainable is it after the year that you're on it? Because eventually it becomes difficult to do that because it's unnatural, right? The best diet, they say, is the 5 and 2 diet, which is to fast for 2 days. Monday and Thursday, as is encouraged in Islam as well, Monday and Thursday. That's probably the most sustainable, to be honest. If you can just learn to fast Monday and Thursday, that's probably the most sustainable. And slowly, the lesser we eat, hopefully, we will become less accustomed to eating more over time. Anyway, here are some virtues we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that it inspires us. Some of this clicks in our mind and inspires us that the next time there's so much food in front of us, we take it easy. Firstly, purification of the heart, the illumination of the natural disposition and the sharpening of one's insight, a person gains through eating less. Because when you've eaten less, you feel lighter. Even physically, you feel lighter. If you're going to eat less, you're probably going to eat less variety. And generally speaking, we now have access to different qualities of food. In the modern world today, we have access to different qualities of food. Where there's less food, then there's going to be less variety because everybody's struggling. So there's only one type of rice, maybe 2 types of rice, wheat, etc. But mashallah, in countries like this, we have a whole variety. You want organic rice, you want black rice, you want white rice, you want jasmine rice, you want basmati rice. Even the basmati rice, there's about 20 different types of various different degrees. So in everything, we have such a variety. So what may be a good idea for those who can do it is to eat less, but eat more wholesome food, because we know that the market now is all based on creating more profits. So a lot of the food is a lot of the cheaper food that is not produced very well. What's very interesting, in the time of the Prophet ﷺ, they're saying that one of the first bid'ah, and this does not mean a religious bid'ah necessarily of haram or something like this, but it's talking about an innovation of practice. One of the first innovations after the time of the Prophet ﷺ was for people to start sifting their flour so that all of only the purest part remains and all of the chaff, the wholesomeness goes away. In the time of the Prophet ﷺ, they would just kind of blow on it just slightly, just so that the more rough stuff goes off, but the other roughage would be there, which is actually good for the body. But now the whole bakery system, how they produce bread now, is that the cheapest flour is the bleached flour that has been processed. It's been bleached to look white because white flour looks better. The brown flour doesn't look as good. Unless you're a health freak, then only that looks good, and the other one now disgusts you. And now if you actually want to buy good brown bread with all the roughage, it costs you more. Which is supposed to be natural, that actually costs you more. So for example, if you buy the most ancient form of bread that's available, which is called a sourdough bread. Sourdough bread is made up of only three ingredients. It has no yeast either. It's just made of a sourdough starter, water and the wheat. That's all it's made of. And it lasts for several days, and it's supposed to be the most ancient form of bread making. Anybody tried sourdough here? Only one person. Subhanallah, once you start sourdough, you can't, but it's very expensive. One loaf of normal bread may be $1, $1.50. A sourdough is at least $2.50, $3 minimum.
and the good stuff is $4 and $5. Am I talking about dollars? Euros, pounds. So, as you can see, the whole world is different now. Even the fish that we have, the salmon, which everybody enjoys generally, most of it is farmed. And what's the problem with farmed salmon? They have to add pink and red color to it to make it red and pink. Otherwise, because of the condition in which they farm it, the fish don't come out with the right color. How can you have salmon which is not red or pink? Other fish is white, but the distinctive feature of salmon is that. Now, if you want to get wild salmon, which is naturally pink or red, it costs 2 times or nearly 3 times as much. 100 to 150% is increased on the price. This is the kind of stuff we're eating, right? And in abundance, it's cheap and it's available, and the variety. For example, baklava, which you can get now nearly everywhere you want, even in the Western world, was something that was restricted to the Ottoman kitchens where it was initially developed. Today, Allah subhanahu wa ta'ala has put in front of us, maybe as a fitna, as a challenge, as much variety of food that would have only been available to the very rich and upper class, like the very rich and only the elite class about 100 years ago. Today, you and I, even if we don't make any money, we have access to this. So, it's difficult. That's what I'm trying to say. It's very difficult to do this. There has to be some special iman, and the only other people that I've managed to see who become disciplined are people who've had a heart attack or have some serious health conditions. Then they wake up and they think, okay, I better be careful now because I love my body more than I love my food. I'm supposed to love my body more than I love my food. So here Imam Ghazali mentions 10 different benefits. Let us look at these 10 benefits. The first is that when you eat less, inshallah, there'll be purification of the heart. It'll be easier to focus on purifying the heart because you'll be able to do more deeds and will be able to, inshallah, indulge less. Ibn Abbas radiallahu anhu reports the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the heart of whomever eats his fill and then sleeps will grow harder. And that's why then he said, there is zakat for everything, and the zakat of the stomach is hunger. That's why the zakat that we have of the hunger is in Ramadan. Ramadan is around the corner. We're told to eat less throughout the month. That's the zakat. But we also need sadaqah throughout the year in the forms of other types of hunger, other types of fasting as well. Number 2, eating less softens the heart. When the heart is softened due to certain circumstances, it will be affected more powerfully by the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. If the heart is softer, because remember, meat is one of the most detrimental things for the heart, both cardiologically, as they say that eat less red meats. They say white is better than red and fish is better than white. That's what they generally tell you. That's cardiologically, from a cardiology perspective. But even from a spiritual perspective, we've discussed this several times, so I'm not going to discuss it too much now. But there is a Umar radiallahu anhu spoke about that, and the idea is that if you eat for 40 days, if you eat meat every day, your heart will get hard spiritually. So if that happens, and not just, we have to understand, this is not just with meat, it's with eating too much as well. I think we have to be fair and say that just if you come off meat, but you start eating other stuff in abundance, it's the same kind of thing, right? Because eating too much will harden the heart. If the heart is soft, the dhikr we do, the prayer we do, inshallah, that will hopefully benefit us more. Number 3, by eating less, it helps to control and abase the soul, the nafs. Because when you want to control something, when you want to train something, we generally deprive it of what its addiction is. So slowly it gets used to being without the addiction. So if our addiction is food and we try to train it, then it means it will get less. That's one of the biggest purposes of Ramadan is to decrease our eating, our drinking, and our sexual intercourse. These eating and drinking is related to the stomach, sexual intercourse related to the private parts. How does that help?
The way it helps is quite simple. Eating, drinking and sexual intercourse with one spouse is a lawful endeavor. It's lawful to do so. So what the Prophet ﷺ, what Allah is telling us is that in Ramadan you decrease this and your nafs is going to want it. You're going to go to work and you're going to want a cup of coffee, cup of tea. You're going to feel tired. You say, you can't have it because I'm fasting. You've got 10 hours left. So the nafs will ask again, no, I'm really thirsty. You said, you can't have it. Slowly, slowly it will stop asking. After the third and fourth day, you don't feel like having the coffee anymore. You get used to it. You get used to it. The benefit of this is obviously that when you get used to that, we get used to controlling ourselves and saying no to ourselves. So hopefully if we do this for 30 days, then after Ramadan, if it wants something, it should be easy for us to say, no, you can't do it. If it wants something haram, if it wants to overeat, it says, don't do it. But unfortunately, what happens in Ramadan is that Ramadan, the best of foods come out in Ramadan. The women get some special barakah in their time and their ability, and they cook all of these new things that they never cook otherwise. And we end up sometimes just doing qadha of all of the hunger of the day in the evening. So it ends up becoming the same thing sometimes, unfortunately. Whereas Ramadan was supposed to be for taqleelul ta'am, taqleelul sharab, taqleelul manam. But unfortunately, it's like we have to do qadha for it. May Allah subhanahu wa ta'ala help us. That is why the number 3 was, it will help you control your nafs. If you control your nafs in halal things, because at the end of the day, food is halal. Although the ulama have mentioned, if you eat beyond satiation, beyond being satisfied, it becomes haram to eat. That extra luqma. Sometimes, you're eating at somebody's house and they say, have some more. I said, no. They say, no, eat some more. It's okay, it's okay. And you have to tell them then it's haram afterwards. How is it haram? This is halal food. You're telling me my food is haram. The food is halal, but the way you take it is haram. Number 4, eating less, inshallah, will help us never to forget Allah's trials and torments, or those who are afflicted by them. It creates a sympathy and empathy for the poor and those who do not have. Because when you start staying hungry, you feel the pangs of hunger. And you start realizing how other people feel, and inshallah that will make us help donate more and help others more. Number 5 is breaking off desire to sin and achieving mastery over the soul which commands to evil. I explained a bit of this in number 3 already, which is that the less we eat, then inshallah we can have control over even haram things as well. I explained both of them there. Aisha radiallahu anha says that one of the first innovations to appear after Allah's Prophet sallallahu alaihi wasallam died was that people would eat now to their fill. They started eating to their fill, and when people's bellies were satiated, then their souls, they bolted and ran after the things of the world. There's a connection between eating too much and fulfilling the desire. There's a connection between those two things. Number 6, it will help you sleep less. You've got people who say, I sleep, but I can't wake up for Fajr. I put 2 alarm clocks on, still can't get up. Now sometimes, one of the things you tell them, okay, sleep early, right? Sleep early. But sometimes they may even be sleeping early, but they may be eating too much. Eating, sometimes going to sleep, it actually helps you sleep longer. Once I went to another country on the other side of the world. So when we got there, it was afternoon and it was night time in the UK. And our host asked, do you want to eat now or do you want to have a 2-hour rest and then eat afterwards? So on the way, we hadn't had any proper food. We'd been eating along, bits and bobs. I thought, I'm not feeling too hungry right now. Let me just go to sleep, wake up. But I couldn't get to sleep. I just couldn't get to sleep because of the jet lag and the different timings. And then it was time to wake up, and then we ate. And then I had to go and visit somebody, and I started feeling sleepy. So, wallahu alam, if that was the food or if that was just finally, your body clock kicking in. But generally speaking,
you eat more, especially rice and things like that, there are certain foods you eat them, you need to sleep afterwards. That's why the people who worked on the farms, that's what they used to do. They used to, in India for example, in Gujarat, in one section at least, afternoon is rice. Every day they eat rice. Now they work in the fields, they sweat, they work hard, they need the carbs, right? They have a little nap as well. Now we're eating that same kind of food from those countries, in Western countries where we don't work so hard enough. Now that's another thing. I don't know if anybody's looked into these things. There are several things that I'd like somebody to actually study. Eating a certain diet of a certain country in another country, while changing your lifestyle. And the other thing, which relates more to Indian, Pakistani spices, we're using the same huge collection of spices from those countries which are very hot climate in cold climate countries where they're not indigenous. How is that helping? How is that harming? Is that helping? Because there's a reason why Allah subhanahu wa ta'ala has created certain spices in only some countries, in some areas and not in others, and why people there have them and not in other areas. Nowadays, mashallah, you can go into many of these stores and you can find things from all around the world, right? Whoever wants, they can have it. So it'll help, inshallah. A man who eats and drinks abundantly will sleep abundantly as well. Number 7, lengthy acts of worship are made easier for somebody who eats less. One of the akabir of the past, he said, I once saw Ali al-Jurjani eating barley porridge with his fingers. How do you eat porridge with your fingers? Generally people eat porridge with a spoon because it's very runny. And if you're going to eat porridge with your fingers, you're going to get very less. So he said, I saw him eating porridge with his fingers. What made you do this? I asked him. He said, I've done all the calculations. He's talking about efficiency. He wants to be very productive, so he's figured out an efficient system. He said, I have calculated that the difference between chewing bread and eating in this way is 70 subhanallah. I can do 70 subhanallah more if I eat this than if I eat bread. So I have not chewed bread for 40 years. Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi, he said that he went to, I think it was Egypt, he went to for a short amount of time to study. And he said that we had absolutely no time to cook any food. And we were two young guys. We would go to a class, we would then run to the next class, and then we would write our notes, and we had no time for anything else. But one day, we went to the sheikh, and the sheikh wasn't there. So that's half an hour, 45 minutes free time. So we saw that there was somebody selling some really tasty fish, fresh. So we bought some fish. We took it home. By the time we got home, it was too late to fix it, to clean it and to cook it, because we had to rush off to the next class. He said it was only after 2 to 3 days that we had enough time. We saw that the fish was going to go bad, so we just ate it sushi. We ate it raw afterwards. Now, of course, not everybody's going to do that. There are some people, they're so into their work that they miss food and they just have a quick bite here and there. They just grab a sandwich, they just grab a smoothie. You know, I don't know. I mean, that's not the same thing. See what I'm saying? But that's it. You don't need to do. I'm not saying you need to do that. These are just ideas. Number 8, bodily health, which will result from eating less. I don't think the doctors will tell you otherwise. That is for sure, right? You'll get bodily health, and with bodily health, most diseases are caused by overeating, and that's why the Prophet ﷺ said that you will have the worst vessel you can fill is eating too much. And then number 9, he says, which is obvious, reduced expenditure. You'll spend less, you'll have more money if you buy less. If you become used to eating little, you'll have a saving, and otherwise you need more money to bring more food. And number 10 is, when you have less, when you eat less for yourself, it'll be easier to put somebody else before us, to be selfless.
it'll be easier to be selfless and to help others and to put somebody else before us, to give our surplus to the orphans and the poor, because most people, they collect because they want to collect for their family, they want to establish their family, they want to establish their children. Now if we can get our entire family used to doing this, then inshallah, hopefully we can give out more to others, because then we don't feel so greedy for ourselves that I can buy more for myself. May Allah give us the tawfiq. May Allah give us the tawfiq.